مشکات شریف میں بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے حدیث آئی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ۔ دیکھیں، زندگی ہر شخص کو محبوب ہے اور مرنے سے ہر شخص ہی گھبراتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ بھی مردوں ہی کے حکم میں ہے، اس کی زندگی بھی بیکار ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ دل کی حالت کا بیان ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا دل مر جاتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ تشبیہ نفع اور نقصان کے اعتبار سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے شخص کو جو ستائے وہ ایسا ہے جیسا کسی زندہ کو ستائے کہ اس سے انتقام لیا جاتا ہے اور وہ اپنے کیے کو بھگتے گا۔ غیر ذاکر کو ستانے والا ایسا ہے جیسا مردہ کو ستانے والا کہ وہ خود انتقام نہیں لے سکتا۔ بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس سے ہمیشہ کی زندگی مراد ہے۔ اللہ کا ذکر کثرت سے اخلاص کے ساتھ کرنے والے مرتے ہی نہیں بلکہ وہ اس دنیا سے منتقل ہو جانے کے بعد بھی زندوں ہی کے حکم میں رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں شہید کے متعلق وارد ہوا ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی ایک خاص زندگی ہے جس کو ہم ظاہر کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ جامعہ ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دل کو تر کرتا ہے اور نرمی پیدا کرتا ہے، اور جب دل اللہ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے تو نفس کی گرمی اور شہوت کی آگ سے خشک ہو کر سخت ہو جاتا ہے اور سارے اعضاء سخت ہو جاتے ہیں، اطاعت سے رک جاتے ہیں۔ اگر ان اعضاء کو کھینچو تو ٹوٹ جائیں گے، جیسا کہ خشک لکڑی کو جھکانے سے نہیں جھکتی، صرف کاٹ کر جلا دینے کے کام کی رہ جاتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ذکر سے انسان رب تعالیٰ جل شانہ کے قریب ہوتا رہتا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سے درجات اس کے لیے بڑھتے جاتے ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ ذکر کرنے سے جنت میں باغات لگتے ہیں، درخت لگتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ سبحان اللہ جنت کا ایک درخت ہے، اللہ اکبر جنت کا ایک درخت ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی جنت کا ایک درخت ہے۔ اور جنت کے درخت گھنے سایہ دار ہوں گے، بہت پھلاور ہوں گے، اور انسان مزے کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ذکر نہیں کیا تو پھر اگر جنت میں جاتا بھی ہے تو اس وقت سے پچھتائے گا جو اس نے بغیر اللہ کی یاد کے گزارا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے سامنے دیکھے گا کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی یاد کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔